عمران خان صاحب کو کیونکہ وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں، غلامی سے نجات کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنے بیٹوں کو یہاں بلا لیں، کیونکہ باپ کی لیگیسی ہے، باپ اتنا بڑا کام ان کے مطابق پاکستان میں کرنے جا رہا ہے، تو پھر اپنے بیٹے بھی سامنے لے آئیں، غریبوں کے، معصوموں کے، پاکستانیوں کے بچے اور ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ میرے اقتدار کے لیے لاشیں گرا دو، اور لاشیں جو ہیں وہ معصوم پاکستانیوں کی ہمیشہ گرتی آئی ہیں۔ ارشد شریف ہمارا بھائی شہید ہوا، ہماری بیٹی جو تھی ایک رپورٹر وہ شہید ہوئی، اور بہت سارے کارکن مارے گئے۔ وہ اور بات ہے کہ نعیم الحق صاحب سمیت ان کے جگری دوست کی وفات پہ ان کے گھر نہیں گئے، ارشد شریف کی شہادت پہ وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے 15 سال اس پارٹی کو خون پسینہ پیسہ سب کچھ لگایا اس کے اوپر، تو میری والدہ کا تمسخر سوشل میڈیا پر اڑایا گیا۔ سب کچھ ہوتا رہا، سب کچھ دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، احترام میں بھی رکے رہے، لیکن اب جو ہے وہ پانی سر سے اوپر گزر رہا ہے۔ غلامی کی بات کرتے ہیں، غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی سے ہی کریں، یہود کی غلامی ہے اس سے آزاد کریں اپنے آپ۔ ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر، جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا، ضرورت ہی نہیں کسی کی، کوئی بات روم نہیں جا سکتا۔ ایک پیادہ ان کو ملا گنڈا پور، وہ آگ برس رہا ہے، وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے، اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا۔ باقی پارٹی میں کون ہے؟ گور صاحب ہے، شریف آدمی ہے، ان کو کہہ دیا نکال دے، بزدل ہے۔ یہ بزدلی نہیں ہے، بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں۔ کہ میرے لیے گنڈا پور میرا کولیگ رہ چکا ہے، میرا دوست رہ چکا ہے، میرے آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں، اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ کل کوئی تیسرا ملک، کوئی دشمن ملک کوئی تکلیف کاری کر دے، یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں۔ پھر آپ اپنے ریسورسز کے پی کو چلیں، آپ پیسہ بنا رہے ہیں، آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں، آپ کے بھائی بنا رہے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں، آپ کرپشن کرتے رہیں، آپ کو شوق ہے کریں، نہ پل نہ اسکول نہ کچھ۔ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی، ہم گولی ماریں گے۔ وہ کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا؟ کس کی باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے؟ نہ ادھر سے نہ ادھر سے۔ آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی، اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی، بغاوت کے لیے کٹے گی۔ کیوں کر رہے ہیں سارے کام؟ کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں؟ قوم اگر سیدھی پٹری کے اوپر غریب کو فائدہ ہونے والا ہے، یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں گرانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ گالی دینے سے، سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا، گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی۔ غلامی سے آپ آزاد ہوں، یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کو خط آپ لکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پلان خراب کرنے کے لیے خط آپ لکھ رہے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے، گوشت، چاند، تارے، یہ شرک کی چیزیں، غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے۔ کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، غلامی آپ کے دماغ میں۔ کوئی بات کرے اس کو نکال دو، کوئی بدماشی کی بات کرے تو بسم اللہ۔ لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے، جو غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے، اس کا یہ تو دیکھیں، اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا رہا ہے۔ آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں، آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ جائیں گے۔ باقی لوگ تو خاموش ہیں، باقی پارٹی تو تتر بتر ہے۔ آپ لوگوں کی ماں بہن بیٹی بچوں کو سیکورٹی ریسک پہ لے کے آ رہے ہیں، کبھی تو گاڑی کے نیچے کنٹینر کیا جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کبھی گولی چل جاتی ہے۔ پھر کے پی کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اسکول کالجز نہیں ہیں، یتیم بیوائیں ماری پھر رہی ہیں، ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے۔ مطلب پولیس، کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس آمنے سامنے کھڑی ہے، دونوں شیلنگ کری۔ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے۔ ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے۔ ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں ایس ایف سی کی بات کرتا ہوں۔ اگر فوج اس وقت بھی ہمارے ٹائم پہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں بہتر کام کری تھی، اچھا کام کری تھی، دیکھیں کیونکہ اقتدار کی تھی، فیض حمید کو اپنا باپ بنانا تھا، فیض حمید نے آ کے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا، تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا۔ وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو اس کا مل گیا، اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ، تو میں تو بڑا کلیئر ہوں، میں تو فیض حمید کو جب ڈی جی آئی ایس ہے وہ وردی میں تھا، آپ لوگ تو گواہ ہیں، میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا۔ لوگوں کی تو ضرورت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی۔ میں اکیلا آدمی تھا، کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا، اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے۔ میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا، تب بھی روک رہا تھا، آج بھی روک رہا ہوں، نہ کرے گا۔ اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں، تباہی ہے۔ اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں۔ ہماری عدلیہ ہے، ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں، آپ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وہ اپنا رول پلے کریں۔ پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں، بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں، کہ آپ اس کو اطمینان سے چلنے دیں، لیکن نہیں، سب خاموشی ہے۔ اگر سر آلو پیاز کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آپ اسٹیٹ، کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دعویٰ بول سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں؟
تو یہ سب غیر قانونی چیزیں تو مجھے روک دیا جائے گا, یہ تو بات کرنے پہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ اتنے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں تھریش ہولڈ, اور یہ تو کون ہے, ایک پیادہ ہے گنڈا پور. اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آج ہی پاکستانی قوم کو اپنے تبصر سے بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے, لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے پی ٹی آئی کے اندر سے, لیکن